کہ فضل الرحمان اس بیچارے کی عقل جا چکی ہے، جس سے 22 نمبر بنگلہ جو ہے وہ چھن چکا ہے اور آگے بھی اسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہا کہ اسے 22 نمبر بنگلہ ملے، تو اس کی عقل جو ہے وہ چلی جا چکی ہے، وہ جو ہے وہ فاتر العقل ہے، وہ اس وقت پاگل ہو چکا ہے کہ میرے بچوں سے بھی جو ہے وہ وزارتیں چھن جائیں گی اور دوبارہ کبھی نہیں ملیں گی۔ اس نے سوچا تھا میں صدر پاکستان بنوں گا، لیکن عارف علوی صدر پاکستان چٹان بن کے کھڑا ہے ان کے ہر منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے۔ تو فضل الرحمان تو پاگل ہو چکا ہے بھائی، اس کے لیے یا تو مینٹل خانہ ہے یا پھر اسے جو ہے گھر میں ہی باندھا جائے۔ پاکستانی قوم اسے لیڈر کے طور پہ، سیاستدان کے طور پہ نہیں دیکھتی۔ سر پیر والے دن مولانا فضل الرحمان صاحب جا رہے ہیں احتجاج کرنے، آپ جائیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی علماء میں فرق ہوتا ہے، وہ ڈیزل ہے، میں عالم دین ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس نے جو لسی پی تھی نا، وہ ڈیزل ہضم نہیں کر پا رہا اور اس کو نکالنے کے لیے اس نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اس کو منہ کی پڑے گی، یہ سپریم کورٹ کے آگے سے بھی نہیں گزر سکیں گے، وہاں دھرنا دینا تو دور کی بات ہے۔ یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ پین ہے کیا ہے؟ یہ میزائل ایٹم بم ہے۔ کون سا یہ؟ اس کے ساتھ جو ظالم اور جابر ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ یہ قلم کی کاٹ ہے جس کے ساتھ الحمدللہ ہم حق کا کلمہ بلند کرتے ہیں۔ اسی لیے آج حق کی آواز بلند کرنے کے لیے زمان پارک کھڑے ہیں، جہاں پاکستانی قوم پر ظلم، جبر، تشدد پچھلے 1 سال سے عروج پر تھا۔ ان کا جبر ٹوٹ چکا، ان کی آخری حربے بھی، ہتھ کنڈے بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ عمران خان ابھی چند لمحوں میں واپس آ رہا ہے۔ پاکستانی قوم رات کے اس پہر میں اپنے قائد کو ویلکم کرنے کے لیے، جس طرح یہ نوجوان، یہ بوڑھے یہاں پر کھڑے ہیں، ان کی مثال نہیں ملتی۔ انشاءاللہ عمران خان اس ملک پر راج کرے گا۔ سیاست کے استاد عمران خان، سیاست کے استاد عمران خان۔ آپ کی جماعت کو دہشت کا ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شدت پسند لوگ ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب عمران خان کا مقابلہ ووٹ سے اور پرچی سے نہ ہو سکے تو کبھی اس پر قاتلانہ حملہ کروایا جائے، کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف مذہب کارڈ کھیلے جائیں، کبھی اس کے اوپر توہین رسالت، توہین پتہ نہیں کیا کچھ بنایا جائے، توہین مسجد نبوی جو ہے وہ اس کے اوپر لانچ کی جائے، کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ 150 پرچے جو ہیں وہ درج کر دیے جائیں، اس کے گھر کی دیواروں کو گرا دیا جائے اور اس کے کارکنوں کو جو ہے وہ زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے۔ جب یہ سارا کچھ بھی نہ ہو، سارے ہتھ کنڈے ناکام ہو جائیں، تو اب آخری پتہ ہے ان کا کہ یہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے کے اس کو کل عدم قرار دلوا دیں۔ نہ ہمت ہے ان کے اندر، نہ جرت ہے ان کے اندر، نہ انشاءاللہ ان کے اندر یہ جرت ہوگی۔ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، یہ جو بھی ہتھ کنڈا آزمائیں گے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ پی ٹی آئی کے کارکن ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں صحیح کیا آپ لوگوں نے؟ ہم کہتے ہیں کہ پاک فوج تم ہمارے تھے، ہمارے ہو، ہمارے ہی رہو گے۔ اس میں دیگر جماعتیں، پی ڈی ایم کے ٹولے بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنے ورکر اور اپنے کارکن بھیجے تاکہ وہ اس پورے سانحے سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ناک آؤٹ کر سکیں، لیکن انشاءاللہ یہ ناک آؤٹ نہیں ہوں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہی ملک کی جماعت ہے جو پورے پاکستان کی اکائی ہے۔ وحدت کا نظریہ عمران خان لے کے آیا ہے، تمام صوبے عمران خان کی قیادت میں متحد و متفق ہیں۔ مگرنہ تم نے دیکھ لیا، کراچی سے لے کر خیبر تک، گلگت بلتستان سے لے کر آزاد کشمیر تک، پورا پاکستان اور پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ عمران خان کی گرفتاری پر جس طرح سراپا احتجاج تھی، اس کی مثال تو دنیا میں ملتی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی حقیقت ہے، اس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ اس کا مقابلہ آؤ میدان میں کرنا ہے تو آؤ مقابلہ کرو۔ تم الیکشن سے بھاگتے ہو اور اپنے آپ کو سیاسی جماعتیں کہتے ہو، تمہارے جیسے بہروپیوں کا نقاب اتر چکا ہے۔ تم منی لانڈرڈ ہو، تم اس ملک کے دشمن ہو، تم اس ملک کے غدار ہو، چور ہو، تم نے اس ملک کا جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ یہ تمہاری آخری حکومت ہے، میری بات کو نوٹ کر لو، دوبارہ تاریخ میں ان کی کبھی حکومت نہیں آئے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مذہب پہ بھی شک کر رہے ہیں کہ شاید وطنیہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس اسٹیٹمنٹ سنی آپ نے؟ پہلی بات یہ ہے کہ فضل الرحمان اس بیچارے کی عقل جا چکی ہے، جس سے 22 نمبر بنگلہ جو ہے وہ چھن چکا ہے اور آگے بھی اسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہا کہ اسے 22 نمبر بنگلہ ملے، تو اس کی عقل جو ہے وہ چلی جا چکی ہے۔ وہ جو ہے وہ فاتر العقل ہے،
وہ اس وقت پاگل ہو چکا ہے کہ میرے بچوں سے بھی جو ہے وہ وزارتیں چھن جائیں گی اور دوبارہ کبھی نہیں ملیں گی. اس نے سوچا تھا میں صدر پاکستان بنوں گا, لیکن عارف علوی صدر پاکستان چٹان بن کے کھڑا ہے ان کے ہر منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے. تو فضل الرحمان تو پاگل ہو چکا ہے بھائی. اس کے لیے یا تو مینٹل خانہ ہے یا پھر اسے جو ہے گھر میں ہی باندھا جائے. پاکستانی قوم اسے لیڈر کے طور پہ, سیاستدان کے طور پہ نہیں دیکھتی. یہ انڈیا کا بھی ایجنٹ ہے, یہ اسرائیل کا بھی ایجنٹ ہے, اور یہ جو بائیڈن کا امریکی صدر کا بھی ایجنٹ ہے. یہ پاکستانی قوم اسے نہیں مانتی. مذہبی لبادے میں رہنما ہیں تو انہوں نے مذہب ہی بیچنا ہے نا. عمران خان سے زیادہ اچھا مذہبی بندہ کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے عمران خان سے 45 منٹ کی ملاقات کی ہے یہیں پر زمان پارک کے اندر. عمران خان کو میں نے محب رسول پایا ہے. میں نے عمران خان کو اللہ کی توحید کا ماننے والا پایا ہے. لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتا ہے. جب یہ باہر جاتے ہیں وہاں جا کر کہتے ہیں عمران خان اسلام کو پسند کرتا ہے. جب یہاں آتے ہیں کہتے ہیں عمران خان یہودی کارڈ ہے. ان کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. یہ بازاری بچے ہیں جو عمران خان کا مقابلہ کرنے نکلے. انشاءاللہ ان کا مقابلہ ہم کریں گے. ان بھکاریوں سے عمران خان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. عمران خان امت مسلمہ کا ہیرو ہے, امت مسلمہ کا لیڈر ہے. پوری پاکستانی قوم نہیں, پوری دنیا عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے کہ امت مسلمہ کے جتنے مسائل پیچیدہ ہیں ان کو عمران خان حل کروا سکتا ہے. جس طرح اس نے اسلام و فوبیا کو حل کروایا, اور 15 مارچ پوری دنیا میں اسلام و فوبیا کے طور پہ منایا جائے گا. ختم نبوت کا, حرمت رسول کا مسئلہ جس طرح اس نے UN میں کھڑا کیا. عمران خان کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. فضل الرحمان کو تو بات نہیں کرنی آتی. عمران خان کہتا ہے میرے ہیرو میرے لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کبھی تم نے یہ بات فضل الرحمان سے سنی ہے؟ انصاف کے کارکن اس جگہ کو مرشد چوک کہتے ہیں, آپ اس بات سے تائید کرتے ہیں؟ مرشد کا معنی ہوتا ہے گائیڈ کرنے والا, رہنما. میں کہتا ہوں عمران خان مرشد پاکستان ہے, مرشد العام ہے پاکستان کی. جس طرح اس نے رہنمائی کی ہے نوجوانوں کی, بوڑھوں کی, بچوں کی, جس طرح اس نے ذہن سازی کی ہے, قائد اعظم کے بعد ایسا کوئی بندہ نہیں آیا جس نے بھیڑ کو, ہوا اور ہجوم کو اس نے لیڈر قوم بنایا ہو. عمران خان نے قوم بنایا, لہٰذا وہ مرشد ہے قوم کا اور وہ رہنما ہے پاکستانی قوم کا. عربی میں اسے رہنما کو, لیڈر کو جو ہے وہ مرشد کہتے ہیں. تو لہٰذا عمران خان کو مرشد کہنا کوئی بری بات نہیں ہے. عمران خان ہمارا مرشد ہے. وہ اس ملک کو سیاسی طور پر جس طرح لیڈ کرنا چاہتا ہے, انشاءاللہ پاکستان دنیا میں سپر پاور بنے گا.